دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو کہ عمرہ کے لیے جو عورت گئی ہے اسے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کعبہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے ایسے کیوں چیخ رہی ہے. اسے کیا ہوا؟ کوئی اسے درد ہو رہا ہے، کوئی پین ہو رہا ہے؟ آخر کیا پرابلم ہے اس کو؟ کچھ عورتیں اس کو پانی پلا رہی ہیں، کچھ سائڈ سے لے جا رہی ہیں اور یہ عورت چیخے جا رہی ہے. تحقیق کرنے کے بعد جو بات مجھے پتہ چلی، اللہ بہتر جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو سبق ہمیں ملتا ہے، ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سبق ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے. یہ جو عورت ہے اصل میں یہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب یہ حرم میں پہنچی تو خانہ کعبہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جو پتہ چلا ہے خبروں سے. دیکھیے جو سبق ہے نا، جو نصیحت ہے، جو اصل میں اس واقعے کو سنا کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہرحال بالکل سچ ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ واقعے میں کتنی سچائی ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے بیس پر بھی جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ عورت حرم میں جب پہنچی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا، تو یہ پریشان ہوئی کہ سب کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، جو ساتھ میں عورتیں ہیں اور جو لوگ ہیں سب کو نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ، اس کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ پریشانی میں چیخنے لگی. تو یہ جو چیخ رہی ہے نا اس وجہ سے چیخ رہی ہے کیونکہ اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر! کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے اور اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آئے تو آدمی کا پاگل ہونا تو لازمی ہے. وہ تو چیخے گا، پکارے گا کہ اللہ اکبر، مجھ سے کیا ہوا ایسا کہ میرے دوستوں کو نظر آ رہا ہے، ساتھ والوں کو نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے. کتنی محرومی کی بات ہے کہ خانہ کعبہ مجھے نظر نہ آئے. تو یہ اس وجہ سے چیخ رہی ہے. پھر اس کو لے جایا گیا. پوچھنے والوں نے جب اس سے پوچھا کہ سوچو ذرا کہ تم سے زندگی میں کیا گناہ ہوا ہے کہ خانہ کعبہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، صرف کیا گناہ ہوا ہے؟ تو اس نے بہت سوچا تو اس عورت نے بتایا، ایسا خبروں کے مطابق مجھے پتہ چلا ہے، اس عورت نے بتایا کہ مجھ سے زندگی میں ایک گناہ ایسا ہوا، میں لوگوں کے عورتوں کے غسل دینے کے لیے جایا کرتی تھی. شہروں میں ہوتا ہے نا، لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، مردے کو کیسے غسل دیا جائے. تو جیسے قبر کھودنے والے ہوتے ہیں ایسے غسل دینے والے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ عورت غریب گھر سے تھی اور غسل دینے عورتوں کے یہ جاتی تھی مردے کے. تو ایک گھر میں کچھ بھائی رہتے تھے، ہے نا، مالدار لوگ تھے وہ لوگ. تو اس گھر میں ایک بھائی کا بیوی کے ساتھ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہو گیا دونوں میاں بیوی کا. تو اس کو غسل دینے کے لیے اس عورت کو بلایا گیا تھا. یہ اس گھر میں غسل دینے کے لیے گئی. تو باقی کے جو بھائی تھے، اچھا ان دونوں میاں بیوی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، ان کے 2 بچے بھی تھے اور بھی بھائی تھے گھر میں. تو ان بچوں کے چچا اور چچیوں نے جب یہ عورت اس مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی تو چچا اور چچیوں نے ایک تعویذ دیا کہ اس تعویذ کو مردے کے منہ میں رکھ دینا جب غسل دو تم. تو اس نے منع کیا. بہرحال پیسوں کا لالچ دیا گیا اور پیسوں کا لالچ میں اس نے وہ کام کیا اور وہ تعویذ اس مردے کے منہ میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، بہرحال دفن کر دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، 1-1.5 مہینے کے بعد، کہ یہ جو دونوں میاں بیوی جن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، ان کے جو 2 بچے تھے اس میں سے ایک بچے کا انتقال ہو گیا. یہ غسل دینے کے لیے پھر اسی گھر میں آئی. تو چچا اور چچیوں نے پھر ایک تعویذ دیا کہ اس بچے کے منہ میں رکھ دینا. پیسوں کا لالچ دیا اور اس نے لالچ میں آ کے وہ تعویذ اس بچے کے منہ میں رکھ دیا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو دوسرا بچہ بچا ہوا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کو احساس ہوا کہ آخر یہ جو تعویذ مجھ سے رکھوائے گئے، تو یہ باقی جو بھائی تھے اس مرنے والے کے، تو باقی بھائیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر اس بھائی کی جو زمین جائیداد جو اس کے حصے میں آ رہی تھی وہ بچوں میں چلی جاتی. تو ان دونوں بچوں کو نپٹانے کے لیے سفلی عمل اور کالا جادو کروایا اس تعویذ کو اس کے منہ میں رکھوا کر. اس کو یہ جب احساس ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، جو ہو گیا تو ہو گیا.
اس نے اپنے اس جرم کا اقرار کیا کہ میں نے وہ جو غلطی کی تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی، اس گناہ کی میں توبہ نہیں کر پائی اللہ سے، اور پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ ناجائز اور حرام کام مردے کے منہ میں تعویذ رکھنے کا میں نے کیا۔ اس وجہ سے مجھے خانہ کعبہ، شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے اور خانہ کعبہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعی میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کو جوش دلانے والا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عبادتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن ہم زندگیوں کے 10 سال گزر گئے ہماری، لیکن ہم حج کرنے نہیں جا پا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ہمارے کسی گناہ کی مار ہو ہمارے اوپر کہ ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، کشمیر گھومنے جا رہے ہیں، لداخ گھومنے جا رہے ہیں، ممبئی گھومنے جا رہے ہیں، ودیشوں کی سیر کر رہے ہیں، لیکن حج کرنے نہیں جا پا رہے۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کے گھر کی حاضری ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی مار ہوتی ہے۔ مہینوں گزر گئے، فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہم فجر کی نماز؟ تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی سالوں سے ہمیں توفیق نہیں ملی، فجر کی نماز میں سالوں سے ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ملی۔ سوچا ہے کبھی کہ کسی گناہ کی مار ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یہ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایسا بھی کرتا ہے جیسے اس خاتون کے ساتھ ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گنہگار بڑے سے بڑا گنہگار ہو تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آئے، اس کے ساتھ کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور اچھے اچھے کاموں کی توفیقیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی دنیا کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے کہ یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے پہنچی لیکن اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تاکہ دنیا والوں کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو نیکیوں کی توفیق، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور نیکیوں سے محروم کر رہا ہو۔ تو اس عورت نے بتایا یہ واقعہ، بہرحال وہاں کے علماء نے جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، یہ خبر مجھے پتہ چلی۔ اب دیکھو اس میں کتنی سچائی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعویذ کے ذریعے کسی کو مارا نہیں جا سکتا، تعویذوں کے ذریعے کسی کو مارا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس نے جو غلط عمل کیا ہوگا، اسے لگ رہا ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، کیونکہ کسی کے بھی کہنے پر غیر شرعی کام کرنا، غسل دینا میت کو، یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، حضور نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اب آدمی اسی میں اگر خیانت کرے، اس کے بدلے میں پیسے لے کر کچھ غلط کام کرے تو ظاہر سی بات ہے، کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہماری ذات سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ حقوق العباد، کسی کا ہم نے حق مارا ہوا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میت کو غسل دیا، اور اچھے کام، غسل دینا اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ غلط کام کیا اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی نحوست کی وجہ سے اس کو دھتکارا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے ہم اپنے اندر غور کریں۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور وجہ رہی ہو، یا اس واقعے کو سوشل میڈیا پہ یہ عورت چیخ رہی ہو سکتا ہے اس کے درد ہی ہو رہا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، یہ واقعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ واقعہ بالکل سچ ہے، اور ایسا ہے بالکل حقیقت میں۔ السلام علیکم۔